وہی کہا یا علی اب اس کو زندہ کرو. تقاضا علی سے کیوں؟ یہ زندہ کرنے کا تقاضا علی سے کیوں؟ عزیزو یہ بات ان کی سمجھ میں یقیناً اسی وقت آ گئی جو موت دے سکتا ہے وہ زندہ بھی کر سکتا ہے. عجب نہیں علی نے پلٹ کر کہا ہو جن کو مانتے ہو اس کے پاس لے جاؤ, مارا میں نے ہے کہو زندہ ہو کر. زندہ کہو کہ وہ کر. لوگ مسجد رسول پر تو بیٹھے ہوئے ہیں. وَجْعَلْنَاهُمْ ہم جسے امام بناتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ معجزات دکھا سکتا ہے. جسے اللہ امام بناتا ہے وہ دوسروں جیسا. اب میں آپ سے پھر بڑی توجہ دیکھیں, عام روٹین میں دو عالم مسجد میں اکٹھے ہو جائیں. پیش نماز کو آپ کیا کہتے ہیں؟ امام کہتے ہیں. پیش نماز کو کہتے ہیں امام. مستحبات امام مسجد میں سے قبلہ بھی یہاں ہے یہاں ہوں. تو اب دو عالم امام کون بنے؟ امام کس کو بننا ہے؟ قانون یہ ہے کہ جو بڑا عالم جو ہے نا یہی ہے جو بڑا عالم ہے وہ امام آگے بڑھ کر بنے. تو عابد ہو, دونوں عابد ہیں. امام کون بنے گا؟ جس کی عبادت زیادہ ہے. دو متقی ہو, امام کون بنے گا؟ جس کا تقوی زیادہ ہے. ایک سید ایک غیر سید, دونوں عالم دونوں عابد دونوں متقی. اب امام کون بنے؟ بولے نا, جو سید ہے. عزیزان محترم, جس قوم میں جس امت میں, خدا کے لیے جملہ ضائع نہ کیجیے گا, جس قوم میں جس امت میں ابو ذر جیسا سچا تھا, عمار جیسا مجاہد تھا, سلمان جیسا 10 درجے والا ایمان رکھنے والا تھا, اب ایسے معاشرے میں ایسی امت میں ایسی قوم میں کیسا ایمان چاہیے؟ بھئی کیسا ایمان چاہیے؟ ایمان کیسا چاہیے؟ عزیزان محترم, جس قوم میں 10 درجے والا سلمان ہے, ابو ذر سے سچا کوئی ہے نہیں, عمار سے بڑا کوئی مجاہد ہے نہیں, تو ایسے میں اللہ کے رسول کس کو امام بنائے گئے؟ جو عمار سے بڑا مجاہد ہو, جس کی صداقت کا معیار ابو ذر سے زیادہ ہو, جو سلیمان جیسے ایمان کا مالک نہیں. سلیمان اگر 10 درجے کا ہے تو وہ امیر المومنین ہو.
جس کی صداقت ابو ذر سے، لیکن اگر اس کی صداقت کا معیار ابو ذر سے کم ہے تو وہ ابو ذر کا امام نہیں بن سکتا۔ جس کے ایمان کی حالت سلیمان سے کم ہے وہ سلیمان کا امام نہیں بن سکتا، اور جس کے جہاد کا عالم عباس سے کم ہے وہ عمار کا امام نہیں بن سکتا۔ لہذا اگر ان کا امام بننا ہے تو وہ ہر صفت میں ان سے افضل، توجہ فرمائیے، ان سے افضل۔ یہ دو رکعت کا امام، یہی سے علماء فرماتے ہیں اگر آپ نے پہچاننا ہو کہ امام کا فائدہ کیا ہے، کہتے جی مسجد کا امام ہو، جس مسجد کا وہ امام ہے اس مسجد کے نمازیوں میں اختلاف نہیں ہوگا۔ آپ اندر آئیں، مسجد میں امام نے کوئی رکوع کر رہا ہے، کوئی سجدہ کر رہا ہے، کوئی قیام کر رہا ہے یا نہیں؟ سب کی حالت کیا ہے؟ مختلف ہے، لیکن اگر آگے امام کھڑا ہے تو جب امام قیام کرے گا وہ قیام کرے گا، جب وہ سجدہ کر رہا ہے یہ سجدہ کرے گا، جب وہ رکوع کر رہا ہے تو یہ جو اختلاف نمازیوں کے درمیان ختم ہوا کس کی وجہ سے ہوا؟ کس کی وجہ سے ختم ہوا؟ تو عزیزان محترم، دو رکعت کا امام ہو، توجہ نہیں کر رہا، دو رکعت کا امام ہو تو اس کی وجہ سے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں۔ سوچے جو پوری کائنات کا امام، پوری کائنات کا امام ہے، اگر وہ آ جائے تو پھر امت میں اختلاف باقی نہیں رہیں گے۔ عزیزان محترم، اگر کوئی یہ کہے، توجہ کیجیے، اگر کوئی یہ کہے تھی کہ ہمیں جماعت کی کیا ضرورت، ہمیں ضروری نہیں ہے کہ ہم امام کے پیچھے نماز پڑھیں، نماز تو امام کے بغیر بھی حاصل ہو جائے، نماز ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ امام کے ساتھ آپ نماز نہ پڑھیں تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیا ضرورت تھی؟ تو علماء کہتے ہیں نماز تو ہو جائے گی لیکن تم جماعت سے خارج ہو جاؤ گے۔ یہ ظریف جملے آپ سمجھیے گا، ہاں نماز تو تمہاری ہو جائے گی لیکن تم نماز سے، جماعت سے خارج ہو جاؤ گے۔ تو دو رکعت کا امام ہو، جماعت کب ملے گی؟ جب اس کے پیچھے چلو گے۔ دو رکعت کا امام، جماعت آپ کو کب ملے گی؟ جب آپ اس کے پیچھے چلو گے۔ تو جب دو رکعت کے امام کے پیچھے چلے بغیر جماعت نہیں ملتی تو کائنات کے امام کے پیچھے چلے بغیر جنت کیسے مل سکتا؟ تھک تو نہیں گئے؟ بس ایک آخری مورد جو ہے وہ سن لیں، اگر یہ موضوع میں اس کو مکمل نہ کر سکا تو پھر انشاءاللہ جو ہے وہ کل ہم اس کو جو ہے وہ لے کر چلیں گے۔ لیکن عزیزان توجہ کیجئے، امام اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے امت کے لیے کہ پروردگار اس کی اہمیت کو اس طرح بیان کرتا ہے، میری مخلوقات
یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لو، قیامت کے دن میں خدا تمہیں اپنی بارگاہ میں قرآن کے ساتھ نہیں بلاؤں گا، میں تمہیں قرآن کے ساتھ نہیں بلاؤں گا، تمہیں رسول کے ساتھ نہیں بلاؤں گا، تمہیں نبی کے ساتھ نہیں بلاؤں گا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، بات ذہنوں میں بٹھا لو، میں قیامت کے دن تمہیں امام کے ساتھ بلاؤں گا۔ پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لو، خدا نے کہیں نہیں کہا میں قرآن کے ساتھ بلاؤں گا، میں انجیل کے ساتھ بلاؤں گا، میں زبور کے ساتھ بلاؤں گا، نہیں، کسی کتاب کے ساتھ، کسی شریعت کے ساتھ، میں آدم کے ساتھ بلاؤں گا، نوح کے ساتھ بلاؤں گا، موسیٰ کے ساتھ بلاؤں گا، عیسیٰ کے ساتھ بلاؤں گا، حتیٰ مصطفیٰ کے ساتھ بلاؤں گا، کہا نہیں، میں قیامت کے دن۔ اب توجہ کیجئے گا، توجہ کیجئے گا عزیزاں، پروردگار لوگوں کو اکٹھا کرے گا، کس کے ذریعے؟ بولو نا، کس کے ذریعے؟ چونکہ جب تک آپ یہ بات میرے ساتھ دہرائیں گے نہیں، جو بات میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ بات نہیں پہنچ سکے۔ قیامت کے دن خدا لوگوں کو اکٹھا کرے گا، ندعو دعوت دے گا، پکارے گا، بلائے گا، کس کے ذریعے؟ امام کے۔ اب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی، اب سنیں، جب خدا نے اپنے حبیب کو پیغام بھیجا، میرا حبیب اب چھپ کر تبلیغ کرنے کا وقت گزر گیا، اب علل اعلان میری توحید کا اور اپنی نبوت کا اعلان کر۔ جناب ابو طالب سے مشورہ کیا، جناب عباس سے مشورہ کیا، جب ابو طالب کی طرف سے سہارا ملا، 10 سال کے علی کو اللہ کے رسول نے بلایا، یا علی کافروں کے گھر میں جا کر کہو تمہیں میرا محمد بلا رہا ہے، تمہیں میرا محمد بلا رہا ہے۔ علی کے بلانے پر کافر آئے یا نہ؟ بولو نا، علی کا سن مبارک کیا 10 سال۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی علیہ الرحمہ کا بڑا خوبصورت جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں تاریخ اسلام کی سب سے پہلی معتبر شخصیت کا نام ہے علی، جس پر اعتماد کافروں کو بھی تھا، رسول کو بھی تھا۔ توجہ ہے نا؟ اسلام کا سب سے پہلا مجمع، اسلام کی سب سے پہلی دعوت کس کے ذریعے ہوئی؟ بولو نا، میں کہاں تک آپ کو لے آیا؟ اسلام کی سب سے پہلی دعوت لوگ آئے علی کے ذریعے، لوگ آئے علی کے ذریعے، یہ اسلام کی ابتدا، وہ ادعا کہ خدا کہتا ہے کہ ہم بلائیں گے امام کے ذریعے، تو پھر مجھے یہ کہنے کا حق حاصل ہے دین کی ابتدا بھی امامت ہے، ادعا بھی امامت۔ دین کی
اور دین کی انتہا بھی امامت۔ خدایا عجیب ہے، خدایا تو نے اپنی بارگاہ میں بلانے کے لیے بھی وسیلہ بنایا اپنے غیر کو۔ ہائے ہائے ہائے، میں نے جملہ کہہ دیا، اپنے توجہ نہیں کی۔ ہاں خدایا تو نے اپنی بارگاہ میں بلانے کے لیے، تو ڈائریکٹ بھی وہ اپنے انسانوں کو بلا سکتا ہے، بلا سکتا ہے یا نہیں بلا سکتا، لیکن خدا نے اپنے تک پہنچنے کا وسیلہ بنایا۔ آئے آئے، کس کو بنایا؟ خدا بتا رہا ہے دیکھو دنیا میں میرے رسول نے وسیلہ بنایا، آخرت میں وسیلہ بنا رہا، تاکہ تمہیں بتا دیا جائے جو دنیا میں وسیلہ ہے وہی آخرت۔ کیوں بلائے گا؟ بلانے کا فلسفہ کیا؟ امام حساب و کتاب کروائے گا، ہاتھ پکڑے گا اور امت کو جنت میں لے جائے گا۔ آئے آئے آئے، بولے نا کس لیے بلائے گا؟ اگر خدا نے ایسے فضول جو ہے وہ بلایا تو وہ تو خدا سے جو ہے محال ہے، خدا جو ہے وہ فعل عبث کرے، لہو کرے، لعب کرے، خدا ایسا عمل نہیں کرتا، خدا لہو لعب نہیں کرتا، خدا کوئی فضول عمل نہیں کرتا۔ تو پھر خدا جو لوگوں کو ایمان کے ذریعے بلائے گا، توحید کے ذریعے نہیں بلائے گا، نبوت کے ذریعے نہیں بلائے گا، رسالت کے ذریعے نہیں بلائے گا، قرآن کے ذریعے نہیں بلائے گا، بلکہ پروردگار قیامت کے دن لوگوں کو ایمان کے ذریعے بلائے گا۔ کیوں بلائے گا؟ اس لیے کہ پروردگار یہ بیان کرنا چاہتا ہے دیکھو دنیا والوں، ہم نے قیامت کے دن پوری انسانیت کو بلانا ہے ایمان کے ذریعے، تاکہ ابھی سے تمہیں بتا دے نجات کا دار و مدار قرآن پر نہیں، نجات کا دار و مدار نبوت پر نہیں، نجات کا دار و مدار رسالت پر نہیں، ہم ایمان کے ذریعے بلا کر ابھی سے تمہیں بتا رہے ہیں تمہاری نجات کا دار و مدار نبوت و رسالت نہیں، تمہاری نجات کا دار و مدار ایمان۔ سوال آپ سے کروں گا، جواب آپ نے دینا ہے اور داد بھی آپ نے ہی دینی۔ سوال کروں، جواب آپ سب نے دینا ہے۔ بتائیں جس ایمان کے ساتھ خدا لوگوں کو پکارے گا، جس ایمان کے ساتھ خدا لوگوں کو بلائے گا، وہ لوگوں کا بنایا ہوا ہوگا یا خدا کا؟ بولے نا خدا کے لیے، وہ کس کا بنایا ہوا ہوگا؟ اللہ کا بنایا ہوگا۔ خدا قیامت کے دن لوگوں کے بنائے ہوئے ایمان کے ذریعے نہیں بلائے گا، بلکہ خدا قیامت کے دن اس ایمان کے ذریعے بلائے گا جس کو پروردگار نے خود مقرر کیا ہے، جس کو پروردگار نے خود جعل کیا ہے، جس کو پروردگار نے خود بنایا ہے۔ آپ نے لہذا ہمیں دنیا میں ان اماموں کو تلاش کرنا ہے
کہ جو لوگوں کے بنائے ہوئے نہیں، اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ عزیزان، اگر خدا کے بنائے ہوئوں کو مان لیا جاتا تو کبھی بھی علی کے گلے میں رسی نہ ڈالی جاتی۔ اللہ اکبر، جزاک اللہ۔ یہ رونے کے ایام ہیں عزیزوں۔ میرا دل یہ چاہتا ہے میں آج اس شہید کے چند جملے مصیبت کی آپ کو سناؤں جس کے سہارے پہ زینب نے مدینہ چھوڑا تھا۔ اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ آپ کی صدائیں بلند ہو گئی۔ عزادارو، جب غازی اس دنیا میں تشریف لائے، ننھے سے غازی کو جناب فاطمہ ام البنین مولا کی خدمت میں لے کر آئی، علی کی آغوش میں جناب غازی کو رکھا۔ مولا کائنات نے جناب غازی کا ماتھا چوما اور پھر علی علیہ السلام نے جناب غازی کے ننھے ننھے بازوؤں سے آستینیں الٹنا شروع کی۔ آئے آئے آئے۔ مصائب امام علی والا لکھتا ہے، علی نے غازی کے ننھے ننھے بازوؤں سے آستینیں الٹی اور الٹنے کے بعد علی نے غازی کے بازوؤں کے بوسے دینے شروع کر دیے۔ ماں دیکھ رہی تھی، مولا غازی کی آستینیں الٹتے ہیں، پھر غازی کے بازوؤں کے بوسے دیتے ہیں۔ رو کر کہا، مولا غازی کی آستینیں بھی الٹی، غازی کے بازوؤں کے بوسے بھی دیے، آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہوئے؟ مولا کہتے ہیں، فاطمہ اے ام البنین، مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے جب یہی بازو کربلا میں میرے حسین پہ قربان ہو جائے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اپنی آوازوں کو ذرا اور بلند کرو، جیو۔ لوزادارو، 21 رمضان کی رات آئی، علی نے اپنے بچوں کو بلایا۔ بلانے کے بعد سارے بچوں کا ہاتھ پکڑا، ایک ایک بچے کا ہاتھ پکڑ کر امام حسن کے حوالے کیا۔ ایسے میں حجرے سے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ علی فرماتے ہیں، یہ کون رو رہا ہے؟ کہتے ماں ام البنین رو رہی ہے۔ کہا فاطمہ تم کیوں رو رہی ہو؟ کہا مولا سارے بچوں کو حسن کے حوالے کر دیا، میرے غازی کو کسی کے حوالے نہیں کیا۔ عزادارو، فاطمہ سے کہتے ہیں، فاطمہ سارے بچے حسن کے حوالے، غازی میرا حسین گیا۔ جیو، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اپنے آپ کو آمادہ کرو رونے کے لیے۔ لوزادارو، مولا نے تاریخ یہ کہتی ہے اپنے سارے بچوں کو اپنے حجرے سے نکال دیا، غازی کو اپنے قریب بلایا اور قریب بلانے کے بعد کہا، یا بنی عباس اذا کان یوم العاشورا ودخلت المشهد، اے عباس روز عاشور جب تیرا فرات پہ قبضہ ہو جائے، آئے 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 عباس جب تیرا فرات پہ قبضہ ہو جائے، ایاک وان تشرب الماء، بیٹا عباس پانی نہیں پینا، خیموں کی طرف دیکھ لینا، میرا حسین پیاسا ہوگا۔ جیو،
مولا تمہاری آوازوں پہ رحم کرے۔ آج فرزند زہرا کے مسائل میں رونے کے لیے آئے، کہتے ہیں عالم دین کو بی بی خواب میں ملی، کہتی ہے عالم دین تو میرے بیٹے کی زیارت کو کیوں نہیں جاتا؟ آئے تو میرے بیٹے کی زیارت کو کیوں نہیں جاتا؟ ہاتھ باندھ کے کہتا ہے بی بی میں تو ہر روز آپ کے بیٹے حسین کی زیارت کو جاتا ہوں۔ کہا وہ تو رسول کا بیٹا ہے، میرا بیٹا غازی ہے۔ جیو جیو، آج پرسہ دینا ہے آپ نے بی بی کو۔ بی بی جس بیٹے کو تو نے مانگ کر لیا اس کا پرسہ دے رہے، جس کے سہارے پہ زینب نے مدینہ چھوڑا تھا اس کا پرسہ دے رہے ہیں، جس کے سہارے پہ کلثوم نے سکینہ نے۔ لو عزادارو، کربلا میں جب علی اکبر چلے گئے، قاسم چلے گئے، حبیب چلے گئے، مسلم چلے گئے، اور چلے گئے، جب سارے شہید ہو گئے، ہاتھ باندھے نظریں جھکائے، غازی مولا کے سامنے کہتے ہیں مولا اب تو مرنے کی اجازت دے دو، اب تک جن کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے۔ عزادار حسین دیکھ کر کہتے ہیں غازی تجھے کیسے مرنے کی اجازت دے دوں؟ انت حامل لوائی، غازی تو میری فوج کا علمدار ہے، تو میری فوج کا سپاہ سالار ہے، بس یہ کہنا تھا نظر یمیناً و شمالا۔ غازی نے دائیں بھی دیکھا بائیں بھی دیکھا اور رو کر کہا مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا غازی سپاہ سالار؟ آئے جیو، آج میں نے مسائل زیادہ پڑھنے ٹھہر ٹھہر کے روئے، آپ کی آوازوں کی آواز، رونے کی آواز ذرا بلند تاکہ بی بی تم پہ راضی ہو جائے۔ عزادارو، حسین نے کہا غازی اگر جانا ہی ہے تو ایسا کرو بچوں کے لیے پانی کا انتظام کر۔ اللہ اکبر۔ عزادارو، ایک عجیب روایت کہتے ہیں کہ کربلا میں پانی کے لیے ایک علیحدہ خیمہ بنایا گیا تھا جہاں مشکیزوں کو رکھا گیا تھا۔ غازی بڑھے اس خیمے کی طرف، عزادارو جو ہی غازی نے خیمے کا پردہ اٹھایا ایک عجیب منظر غازی نے دیکھا، بچوں نے ننھے ننھے بچوں نے اپنے آپ کو خشک مشکیزوں پہ گرایا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، غازی کا جگر کباب ہو گیا یہ منظر دیکھ کر۔ سکینہ کے خشک مشکیزے کو لیا، لے کر چلے، زینب کے خیمے کے قریب سے گزرے، بہن کو آخری سلام کیا، جناب زینب نے پردہ اٹھایا، غازی کا بازو تھاما، کہا بھیا عباس تو میرے بھائی کی مدد کے لیے جا رہا ہے، زینب تجھے روکے گی تو نہیں، لیکن جاتے جاتے بھیا زینب کی ایک بات سنتے جاؤ۔ عزادارو جن کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے وہ میرا جملہ سنو۔ عزادارو جناب زینب کہتی ہے بھیا عباس ایک دن بابا علی نے مجھے اپنی آغوش میں بٹھایا ہوا تھا، بابا علی میری آستینیں الٹ کا میرے بازوؤں کے بوسے بھی دے رہے تھے، رو بھی رہے تھے، میں نے عرض کی بابا آپ بوسے کیوں دے رہے ہو، رو کیوں رہے ہو؟ تو بابا نے مجھے کہا زینب ایک دن آئے گا انہی بازوؤں
بازوں میں رسن باندھی جائے. انہی باتوں میں رسن باندھی جائے گی. بھئی عباس میں سوچتی رہتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو, کس کی جرات زینب کے بازوں میں رسی باندھے. عباس تو جا رہا ہے, زینب کو یقین ہو گیا ہے کوفہ و شام کا بادہ, شرابی کا دربار, میرا ننگا. جزاک اللہ, مولا تمہاری آوازوں پہ رحم کرے. روتے روتے باب الحوائج ہے غازی. اپنے اپنے مریضوں کو یاد رکھنا, اپنے اپنے حاجت مندوں کو یاد رکھنا, اور یاد کرنا کہ مولا تمہیں اس باب الحوائج کی زیارت کروائے. روزاداروں, غازی چلے میدان کی طرف. غازی جنگ کرتے کرتے فرات پہ قبضہ کرتے ہیں. غازی نے تینوں بار کے پانی اٹھایا. بابا کی 21 رمضان والی وصیت یاد آئی. غازی نے یہ جملہ کہہ کر فرات کے پانی منہ پہ پانی دے مارا. انی لا اشرب الماء واقی الحسین دشانہ. عباس پانی کیسے پی سکتا ہے؟ عباس کا مولا حسین پیاسا ہے. جیو روزاداروں, عباس فرات سے باہر نکلے. میں مسائل چھوڑ رہا ہوں. عباس کا دائیں بازو کٹا, عباس نے مشکیزہ سنبھالا. بائیں بازو کٹا, عباس نے مشکیزہ دانتوں سے سنبھالا. عباس کی خواہش یہ ہے سکینہ سے وعدہ کر کے آیا ہوں کسی طرح یہ پانی خیموں تک چلا جائے. روزاداروں, جناب مختار نے جب حرملہ کو پکڑا اور اس کے ظلم پوچھے تو اس نے کہا مختار میرے پاس 6 تیر تھے, 3 تیر میرے بڑے کام آئے. ایک تیر کا جو حال اس نے سنایا. مختار, جب تیرا مولا عباس دانتوں میں مشکیزہ لے کر خیموں کی طرف بڑھا, ہم سب نے دیکھا کون سی ایسی طاقت ہے جو عباس کو آگے بڑھنے سے نہیں روک رہی. آئے آئے, ہم نے دیکھا کہ عباس کے دانتوں میں جو پانی کا مشکیزہ ہے. مجھے حرملہ, مجھے ابن سعد نے حکم دیا حرملہ کوئی ایسا کام کر عباس خیموں میں پانی نہ لے جا سکے. مختار, میں نے تیرے مولا عباس کا طواف کیا. عباس کے بدن پہ مجھے کوئی خالی جگہ نظر نہ آئی. میں طواف کرتے کرتے پہنچا, عباس کے کٹے ہوئے بازو اور عباس کے مشکیزے کے درمیان مجھے وہ جگہ نظر آئی جہاں سے عباس
کیوں نہیں پڑھتا؟ ہائے کہا مولا میں آپ کے مسائل پڑھتا ہوں، میرے مولا کی آنکھ میں تیر لگا، کہا یہ میری مصیبت نہیں، میرے مولا کے سر میں گورز لگا، کہا یہ میری مصیبت نہیں، میرے مولا کے بازو کٹے، کہا یہ میری مصیبت نہیں، ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں مولا پھر آپ کی کون سی مصیبت میں نے نہیں پڑی؟ میرے مولا فرماتے ہیں مجھے بتا جس کے بازو نہ ہو وہ بلندی سے کیسے زمین پہ آتا ہے؟ جب میری آنکھ میں تیر لگا، سر میں گورز لگا، میں گھوڑے کی سین سے زمین پہ کیسے آیا؟ بس اتنا سن لو دائیں پہلو کے تیر کیوں بس ادارو چوئی عباس زمین کربلا بھی آئے، آواز گونجی مولا عباس کی مدد کو آئیے۔ وہ جملہ جو اب تک حسین نے کسی شہید کی شہادت کے موقع پر نہیں کہا، حسین نے کمر تھام لی، الان انقصر ظہری، عباس تیری شہادت نے مجھ حسین کی کمر توڑ ڈال۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ لوزادارو حسین چل پڑے عباس کی طرف۔ ایک جگہ پر مقتل کی کتابیں کہتی ہیں ایک جگہ پر چل کر گھوڑے میں چلنے سے انکار کر دیا۔ آئے جو کربلا کی زیارت کو جا چکے ہیں وہ میری بات کی تصدیق کریں گے۔ عزادارو حسین نے کہا اور میرے گھوڑے مجھے پتا ہے کہ تو صبح سے لاشیں اٹھا کر تھک گیا ہے، میرا بھیا مجھے بلا رہا ہے، آخری دفعہ مجھے میرے بھیا کے پاس لے جا۔ عزادارو بے زبانی میں کہا مولا میری کیا جرات، مولا میں آپ کے حکم پہ عمل نہ کروں، لیکن مولا ذرا میرے پاؤں کی طرف دیکھیے، ذرا زمین کربلا کی طرف دیکھیے۔ فلما نظر الحسین رہا ایدی العباس، مولا نے کیا دیکھا؟ ایک قیامت کا منظر، زمین کربلا ہے، عباس کے کٹے بازو۔ حسین زمین پہ آئے، عباس کے بازو اٹھائے، اٹھا کر سینے سے لگایا۔ میرا دل یہ کہتا ہے مدینے کا روکیا ہوگا، نانا یہ میرے عباس کے بازو ہے، نانا اب تو میرا دین بچ جائے۔ جزاک اللہ جیو۔ لوزادارو حسین اب عباس کی سرحانی پہنچی، عباس کی سرحانی پہنچی، مولا نے عباس کا سر اٹھایا اور سر اٹھا کر اپنے زانو پہ رکھا۔ بس آخری جملہ، جس کی قسمت میں رونا ہوگا وہ رو لے گا۔ بس عزادارو جو ہی عباس کا سر اپنے زانو پہ رکھا، بازو تو تھے نہیں، اللہ جانے عباس نے کہاں سے طاقت لائی اور عباس نے اپنا سر اٹھا کر پھر زمین کربلا پہ رکھ دیا۔ حسین کہتے ہیں بھیا عباس کیا میرے زانو پہ سر رکھنا پسند نہیں؟ کہا مولا اس سے بڑی اور خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے، لیکن مولا مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے، ابھی تھوڑی دیر کے بعد جب آپ زمین کربلا پہ اتریں گے، آپ کا سر کون زانو پہ رکھے گا؟ عجب نہیں بقیہ سے آئی ہوئی ماں کی آواز آئی ہو، عباس میرے بیٹے کے زانو پہ سر رکھ لے، اپنے بیٹے
ایام طلبی